إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دن عطا فرمائے جن دنوں کی اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں قسم اٹھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر بالشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی مراد 10 دن یہ 10 دن جو ہیں عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اور ان دنوں میں سے خاص طور پہ 2 دنوں کی قسم کھائی والشفع والوتر جفت اور طاق عدد کی قسم جفت عدد سے مراد 10 ذو الحج ہے جو قربانی کا دن ہے اور طاق عدد سے مراد یوم عرفہ ہے 9 ذو الحج جب حاجی اپنے حج کا
سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں وقوف عرفہ کی صورت میں. جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کے حج کرنے والوں کے انتہائی قریب آ جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں بڑے لمبے سفر طے کر کے، ان کا کیا مقصد؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل موقف کو معاف کر دیتا ہے. یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس دن کی عظمت سے کسی کو محروم نہیں رکھا. جو حاجی ہیں ان کے لیے وقوف عرفہ کی صورت میں بہت بڑی نیکی کا موقع ہے. الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے. اور جو غیر حاجی ہیں، جو نہیں جا سکے، اپنے گھروں میں مقیم ہیں، انہیں بھی اس دن کی فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ. یوم عرفہ کا روزہ جو حاجیوں کو منع ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 9 ذو الحج. السنۃ الماضیہ، ایک سال گزشتہ، والسنۃ الآتیہ، اور دوسرا سال آئندہ. آج 4 ذو الحج ہے. اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کتنی تکبیرات پڑھی، کتنا اپنے رب کا ذکر کیا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت بڑا شرعی مطلوب ہے. ان 4 دنوں میں کس قدر ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور پوچھیں کس قدر ان کا حق ادا کیا. اللہ پاک نے جن دنوں کی قسم کھائی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. جتنے بھی دن ہیں سال کے 360 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں ہر دن کی نیکی سے محبوب ہیں. حتیٰ کہ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے. کس قدر ہم نے ان دنوں کی قدر پہچانی ہے. ہر طرف خاموشی ہے، میڈیا خاموش ہے، وسائل ابلاغ خاموش ہیں. ان دنوں کی اہمیت کا احساس اور اندازہ ہی نہیں. 15ویں شعبان ہوتی، ہر جگہ چرچے ہوتے، چراغاں ہوتے، میڈیا چیخ رہا ہوتا، چلا رہا ہوتا، حالانکہ وہ سارے کام بدعت ہیں. رجب کا مہینہ ہوتا، ایک طوفان بپا ہوتا، شب معراج ہے، حالانکہ نہ اس کا تعین ثابت ہے اور نہ شب معراج کی کوئی عبادت ہے. یہ معاشرہ جو بدعات کا خوگر ہے، اور جو چیز کتاب و سنت سے انتہائی عظمت کے ساتھ ثابت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، نظر نہیں. بدعات کے لیے ہر طرف چیخ و پکار بپا ہوتی ہے،
اور جو کام نبی علیہ السلام کی سنت سے بڑی برکت اور افضلیت کے ساتھ ثابت ہے، اس حوالے سے خاموشی. بڑے بابرکت دن ہیں. چلے ہم اپنے اندر ایک لمحہ فکریہ پیدا کریں کہ ان 4 دنوں میں کیا ہم نے پایا، کیا حاصل کیا، کیا نیکیاں کی. ہر دن کی نیکی اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب ہے. ان 10 دنوں میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور للہ الحمد یہ پڑھو. تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو اور تحمید پڑھو. کثرت سے یہ ذکر پڑھنا شرعی امر بلکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کس قدر ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. چلتے پھرتے تکبیرات پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور ترغیب ہے. اب بھی کچھ دن باقی ہیں، تقریباً 6 دن باقی ہیں یوم النحر کے ساتھ. ایام تشریق کے بھی مزید 3 دن. یہ دن کوئی کم نہیں ہے. ان سارے دنوں کو اور شب و روز کے اوقات کو ان تکبیرات سے بھر دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کرتے ہوئے سنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. فرمایا عجبت لہا، اس بندے کے اس ذکر سے بڑا مجھے تعجب ہے. بڑے پسندیدہ کلمات ہیں یہ. اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی حمد بے شمار کثرت کے ساتھ ہے، اور صبح و شام اس کی تسبیح ہے اور اس کی پاکیزگی ہے. فرمایا کہ ان کلمات میں بڑا تعجب ہے مجھے. اور فتحت لها ابواب السماء، جب یہ بندہ یہ کلمات پڑھ رہا تھا تو آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے. کتنا اجر ہے. حالانکہ یہ عام دنوں کی بات ہے، عشر ذو الحج کی بات نہیں ہے. عشر ذو الحج کی نیکی تو بہت ہی بڑھا دی جاتی ہے اور اس کا اجر تو بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے. تو اگر یہ کلمات ہم عشر ذو الحج میں پڑھیں، کیا ان کا اجر ہوگا اور کیا ان کا مقام ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنی میں نے کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا. روزانہ پڑھا اور بار بار پڑھا. یہ اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو سن کر عمل کرتے تھے. یہ بڑے بابرکت دن ہیں. ان میں تکبیرات اور تحمیدات اور تحلیلات بہت ہی کثرت سے مطلوب ہیں. تو ان اوقات کو ذکر کے ان کلمات سے بھر دو. اور یوم عرفہ جو 9 ذو الحج ہے، روزہ بھی رکھو. یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ایک اور ذکر جو اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا کہ وہ ذکر میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کیا ہے. عرفہ والے دن
بہت ہی بابرکت ذکر ہے وہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے سارے جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی مطلقاً ہر حمد اور تعریف کا مستحق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اسی کے پاس پوری قدرت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم عرفہ کا ذکر ہے یہ حجاج کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ یہاں اپنے گھروں میں وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت ہی توحید کے معنی سے بھرپور، توحید کا ایک بڑا اہم ذخیرہ اور اثاثہ، اور پھر ہر نبی کی سنت۔ یہ کلمات پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہر نبی کی سنت کو آپ نے زندہ کیا۔ اور ویسے بھی یہ دن اظہار توحید کے لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو میرا گھر بناؤ، دونوں باپ بیٹا اس حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب یہ گھر بن چکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پہ ابراہیم علیہ السلام کو چڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اس گھر کی منادی کر دو، اس گھر کا اعلان کر دو۔ اعلان کس کے لیے؟ کچھ سننے والا تو ہو۔ یہاں تو کوئی متنفس نہیں ہے، کوئی ذی روح شے نہیں ہے۔ میں کہ تم منادی کر دو، تمہاری آواز میں پہنچاؤں گا۔ میں آواز پہنچانے کے لیے کسی کیمرے اور میڈیا کا محتاج نہیں ہوں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کا گھر تیار ہو چکا، اور لوگ اس اعلان کو سن کر دور دراز سے آئیں گے، اپنی سواریوں کو تھکائیں گے، ماندہ کر دیں گے، کمزور کر دیں گے اس گھر کی زیارت کے شوق سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منادی کر دی اور اللہ رب العزت نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، بلکہ پہنچایا ہی نہیں، دلوں میں کھبا دیا۔ یہ آواز دلوں میں کھب گئی۔ کسی سے پوچھ لو کیا آپ کی خواہش ہے، غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، سر فہرست یہ کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے، اور اللہ کے گھر کی حج کی سعادت مل جائے۔ کوئی کمزور ہو، ماندہ ہو، تھکا ہوا، غریب ہو، ایک ہی خواہش۔ یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، اور اس آواز نے ہر دل پہ دستک دی، اور لوگ اسی آواز کو جو ان تک پہنچی سنا اور لبیک کہنا شروع کر دیا۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہیں، یا اللہ حاضر ہیں۔ تیرے امر سے ندا حج کی اس گھر کی پہنچ گئی، ہم نے سن لی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ لاکھوں حجاج اس وقت بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں اور جہاں بھی ہیں، کوئی راستے میں ہے، کوئی منزل تک پہنچ چکا ہے، تلبیہ کی آوازیں گونج رہی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ حاضر ہوں، یا اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے گونج رہے ہیں. یہ دن اقامت ذکر اللہ کے دن ہیں، اللہ کی توحید کے اظہار و اعلان کے دن ہیں. وہاں حجاج کرام تلبیہ کی صورت میں اور ان اذکار کی صورت میں، تکبیرات کی صورت میں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمان تکبیرات پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھ رہے ہیں. یوم النحر آئے گا، ہر گھر سے آواز گونجے گی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. دنیا بھر میں اللہ کی تکبیر کے نعرے گونجیں گے. یہ دن اللہ تعالیٰ کی توحید کے اظہار اور اعلان کے دن ہیں. جس قدر شد و مد سے، قوت اور شوق سے یہ اذکار کرو گے اور اس کی توحید کا اعلان کرو گے، اسی قدر رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی محبت کے خزانے ملیں گے. یہ سارا کا سارا معاملہ توحید پر قائم ہے. تو توحید پر قائم رہنے کا عزم کرو، اسوہ ابراہیمی کو اپناؤ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم کیا تھے؟ کان امۃ، امت تھے. یعنی وہ خصائل خیر جو ایک امت کے پاس ہوتے ہیں، وہ سارے خصائل خیر اکیلے ابراہیم میں موجود تھے. اور امت کا ایک معنی معلم الناس، لوگوں کو تعلیم دینے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، لوگوں تک توحید کی باتیں پہنچانے والا اور لوگوں کی اصلاح کرنے والا. ایسی اصلاح جس کی بنیاد میں توحید ہو. کوئی بھی اصلاح جس میں توحید شامل نہ ہو وہ بیکار محض ہے. دین اسلامی وہی اصلاح معتبر ہے جس کا آغاز بھی توحید ہو، جس کا اختتام بھی توحید ہو. حج ایک ایسی عبادت جس کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک سے، اور اختتام بھی طواف وداع کی صورت میں توحید سے ہوتا ہے. ہر عبادت جو ہے وہ توحید کی بنیاد ہے. اور یہ دن خاص طور پہ فہم توحید، اعلان توحید اور اظہار توحید کے دن ہیں. جس قدر اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اسی قدر اجر و ثواب کے خزانے ملیں گے اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کان امتن، ایک امت تھے، مصلح تھے، معلم تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے. ایک ایسی انجمن اپنی ذات میں کہ وہ سارے خصائل جو ایک پوری امت کے اندر ہوتے ہیں اکیلے ابراہیم میں موجود تھے. قانتا للہ، اللہ کے مطیع، اللہ کی اطاعت کرنے والے. اس اطاعت کی ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے کیا کیا مثالیں دی جائیں. دو باتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں. انسان کے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہوتی؟ اپنی جان، اور اپنی جان کے بعد اپنی اولاد کی جان. ابراہیم علیہ السلام ان دونوں امتحانوں سے گزارے گئے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، جو پوری قوم نے، حکومت بھی شامل تھی کہ ابراہیم کو جلا دو. ایک آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی ایک موحد انسان کو جلانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار تھے.
کوئی انکار نہیں، کوئی تأمل نہیں، اللہ کا امتحان، آگ میں جانے کے لیے تیار۔ اتنی شدید آگ تھی کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ قریب اور پھینکو مجھے۔ اس موقع پر شیطان آ گیا اور ایک آلے کا مشورہ دیا، منجنیق، آج کل اس کو توپ کہہ لیجیے، جو دور سے گولہ پھینکتی، منجنیق تیار کرو، اس منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکو۔ منجنیق بن گئی، وہ توپ تیار ہو گئی، کوشش کر رہے ہیں پھر بھی پھینکنے میں ناکام۔ پھر ابلیس آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر فرشتوں کا بوجھ ہے، انہیں بے لباس کر دو، برہنہ کر دو، فرشتے ہٹ جائیں گے، پھر پھینکنا آسان ہوگا۔ چنانچہ آپ کو بے لباس کیا گیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن بالکل ننگے پاؤں، ننگے بدن۔ ساری امت برہنہ ہوگی، ساری انسانیت برہنہ ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے لباس سے فاخر پہنایا جائے گا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی توحید کی خاطر سب سے پہلے برہنہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ اب پھینکنا آسان ہو گیا۔ اللہ کا امر ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہے آگ خبردار، تو میری مخلوق ہے، میری اطاعت کرنا تجھ پر فرض ہے۔ اگر تو جلاتی ہے تو میرے امر سے جلاتی، میرے حکم سے جلاتی، اور آج میرا حکم ہے ٹھنڈی ہو جائے، اور ٹھنڈی بھی ایسی جس میں سلامتی ہو، ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ بڑا کڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، اپنی جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر۔ قربانیاں بہت دیں، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے پوری قوم سے ٹکر لی، بلکہ نمرود جو وقت کا طاغوت تھا اس سے بھی ٹکرا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یہ سب اطاعت کی مثالیں ہیں۔ اور سب سے عظیم مثال بیٹے کے تعلق سے، جس کو دعائیں مانگ کر حاصل کی، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اسماعیل عطا کر دیا، اور ایک نیا امتحان بھی آ گیا کہ تم نے بیٹے کی دعا کی تھی تاکہ انسیت کا سبب بنے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے موحد تھے، اکیلے مومن تھے، یا ان کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ سے نیک بیٹے کی دعا کی، انسیت کا سامان مل جائے، اور میرے بعد میرے مشن کا وارث ہو۔ وہ مشن کیا ہے؟ بیان توحید، اعلان توحید، اظہار توحید۔ ابراہیم جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا، اسے اور اس کی والدہ کو فلان جنگل میں تنے تنہا چھوڑ کر آ جاؤ، کوئی سوال نہیں کیا کیوں؟ وہاں تو نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی معیشت کے معاملات، کوئی سوال نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ خلیل اللہ تھے، اللہ کے وہ دوست
جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، اپنے دوست کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو، تبھی تو کوئی سوال نہیں کیا، بیٹے کو لیا، بیوی کو لیا، جس مقام کی نشاندہی ہوئی تھی وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ پیچھے جھانک کر نہیں دیکھا کہیں محبت اور شفقت غالب نہ آ جائے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بیوی بھی موحدہ ہے اور ایک خلید اللہ کی بیوی، کوئی آہو بکا نہیں کیا، کوئی شور و غوغا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ امتحان اولاد کے تعلق سے، اس میں بھی سرخرو ہوئے۔ اطاعت اور قنوت کی بڑی عظیم مثال ہے۔ شیر خوار بچہ، اسے اس کی والدہ کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا، اور امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بعض تفسیر روایتوں میں 7 سال کا ہو گیا، چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، تو ایک اور آزمائش آ گئی۔ 3 بار یہ خواب دیکھی۔ پہلی بار یہ خواب 7 ذو الحج کو، دوسری بار 8 ذو الحج کو، اور تیسری بار 9 ذو الحج کو۔ اور انبیاء کی خواب وہی ہوتی ہے۔ 3 راتیں متواتر یہ خواب آئی۔ 10ویں دن ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے لیا اور لے کر چل پڑے۔ جس مقام پر ذبح کرنا تھا اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہ 10 ذو الحج ہے جو آپ کا قربانی کا دن ہے، یوم النحر۔ بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے کیوں پوچھا، کیوں سوال کیا؟ بھائی جاتے ہی لٹا دیتے اور ذبح کر دیتے، اللہ کے فرمان کی تعمیل میں تاخیر نہ ہوتی۔ مگر وہ نیک بیٹا، باپ کا فرما بردار بیٹا، اسے بھی اس فضیلت میں شامل کرنا چاہا۔ جاتے لٹا کے گرا دیتے، ذبح کرتے، تو کیا پتہ چلتا بیٹا راضی تھا یا نہیں تھا، بیٹے کی خوشنودی تھی یا نہیں تھی۔ پوچھا ان سے، بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان یہ خواب نہیں، یہ امر الہی ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، فوراً اس کی تعمیل کیجیے، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے میرے تابع فرمان ہونے کا عزم کر چکے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں تیار ہو گئے، میری اطاعت کے امتحان میں سرخرو ہو گئے، بلکہ بیٹے کو لٹا بھی دیا پیشانی کے بل، سیدھا نہیں تاکہ وقت ذبح آنکھیں ٹکرا نہ جائیں اور شفقت پدری غالب نہ آ جائے۔ ایسا امتحان اور ایسی کامیابی، اب چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی، جب چلی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو نیچے ایک دمبا جنت کا پلا ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں، اور چھری کے نیچے وہ جنت کا وہ پلا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی قربانی کے بدلے یہ ذبح عظیم دے دیا. یہ قربانی کا نقطہ آغاز ہے. یہاں سے قربانی کا آغاز ہوا. 10 ذو الحج تھی اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ اور ان کو اس شعیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی فرض قرار دے دی. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور کریں، اور اگر استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتے فرمایا ان کو ہماری عیدگاہ آنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے مصلی میں نہ آئے. وہ اتنی تاکید اور اہمیت ہے. تو قربانی کی تاریخ کیا ہوئی؟ اس کا آغاز ایک بیٹے کی قربانی سے ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور فوراً آمادہ اور تیار ہو گئے، سرخرو ہو گئے. بڑا کڑا امتحان تھا. 2 ہی چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں سب سے زیادہ، ایک اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان. اپنی جان کا امتحان آگ میں ڈلوا کر لیا اور وہ کامیاب ہوئے. اولاد کی جان کا امتحان ذبح کرنے کا حکم دے کر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور بدلے میں ذبح عظیم آ گیا. جنت کا پلا ہوا دمبا آ گیا، اس کو قربان کیا. ذبح عظیم اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب ان کی یہ سنت قیامت تک دہرائی جائے گی. تو چونکہ اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، من سن سنتا حسنہ، جو بھی ایک سنت کو جاری کرے گا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس سنت کا اجر اس کو بھی ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے اس سنت کا آغاز کیا اسے بھی ملے گا. اب اندازہ کر ابراہیم علیہ السلام، ان کی رفعت، درجات کی بلندی، اجر عظیم کہاں تک پہنچ گیا ہوگا. ہر سال کروڑ مسلمان قربانیاں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اس شعیرے کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. کس قدر ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند ہوا ہوگا اور ہوتا رہے گا قیامت تک کے لیے. مقصد بیان یہ ہے کہ یہ قربانی کا آغاز ہے. لگتا بڑی اہم عبادت ہے. اللہ نے اس کا آغاز بیٹے کی قربانی کے امتحان سے لیا، جس سے آپ اندازہ کریں یہ عمل کتنا عظیم الشان، کتنا عظیم الشان کہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کی بشارت دے دی. اب یہ سنت ابراہیمی قیامت تک رہے گی. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانیاں کی. ہم قربانی کریں گے تو نبی علیہ السلام کی سنت کا اتباع بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اتباع بھی ہے. اس سنت کی تکمیل کے لیے اسی نقطے پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر یہ قربانی کتنی اہم ہے، کتنی قیمتی ہے. تو ہم بھی قیمتی سے قیمتی جانور کا قصد کریں. پلا ہوا جانور، خوب خون بہانے والا. افضل حج الحج والعج. افضل حج 2 چیزوں کا نام ہے. ایک بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، تکبیرات پڑھنا، اور دوسرا خوب خون بہانا. ایسا جانور ہو خوب وہ خون والا ہو، پلا ہوا ہو، قیمتی ہو. اللہ نے اسماعیل کی قربانی کے بدلے یہ ذبح عظیم دیا ہے. اس عظیم ذبح کو عظیم بناؤ. اچھا جانور خریدنے کی کوشش کرو. یہی مطلوب ہے شرعی طور پر. ہاں، اچھے جانور کی طلب اور تلاش میں اور خرید کر لانے میں کہیں بھی ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو.
آج ہم ریاکاری کے خوگر اپنی قربانیوں کی تشہیر کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی نمایاں جگہ پر باندھا جائے، لوگ آئیں دیکھیں، پریس آئے، اخباروں میں اس کی تصویریں آئیں، میڈیا پہنچ جائے اور اس کی تشہیر ہو، اس کی قیمت کا چرچا ہو کہ 1 کروڑ کا جانور ہے. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سن لو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا. گوشت اور خون بعد کی بات ہے، پہلے دلوں کا اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری، للہیت پہنچتی. کس قدر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کی پہلی نظر تمہارے چہروں پر نہیں ہوتی، تمہارے مال پر نہیں ہوتی، تمہارے جسموں پر نہیں ہوتی، بلکہ پہلی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، پھر تمہارے عمل پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں میں جھانکتا. تقوی ہونا، تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، ورنہ بڑے سے بڑا عمل برباد ہو جائے گا. تو تقوی اور اخلاص کی حفاظت، اس کے لیے محنت، یہ بھی ان دنوں کا شرعی مطلوب ہے. اکثر لوگ جانور خریدتے ہیں اور اونچی قیمت ادا کر کے اس کی تشہیر چاہتے ہیں، ہمارا چرچا ہو اور لوگ اس جانور کو دیکھیں، آ کر کتاریں لگ جائیں. یہ ریاکاری کے انداز ہیں، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. عمل بہت بڑا ہے، عمل بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس عمل میں شریک کر لیا. ورنہ قربانی حج کے شاعر میں سے ہے، حج کے شاعر میں سے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو شامل کر لیا. مینا میں حاجی قربانی کریں گے اور اپنے گھروں میں تم بھی قربانی کرو، تاکہ اس عظیم عمل سے کوئی محروم نہ رہ جائے. بڑا ایک تاریخی عمل اور عظیم عمل ہے، جس کا آغاز باپ بیٹے کی قربانی سے ہوا. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. ایک عجیب یہ منظر تھا، عجیب امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، اللہ نے جو بھی آزمایا اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. چنانچہ ان کے یہ شاعر قیامت تک گونجتے رہیں گے. حج کے بہت سے اعمال ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں. جب قربانی دینے جا رہے تھے تو شیطان بار بار سامنے آ رہا تھا اور اس کو روڑے اور کنکریاں مار رہے تھے. اللہ کو عمل پسند آ کہ اتنی نفرت شیطان سے، اس قدر دور اپنے خواہشات نفس سے، اللہ نے جمرات مقرر کر دیے. 3 جمرات جن کو آپ شیطان کہتے ہیں، اور ہر حاجی ان جمرات پر کینکریاں مارتا ہے. اگر کینکری نہ مار سکے قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا. تو حج کے واجبات میں سے ہی صفا مروہ کی سعی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا عمل تھا. جنگل میں بیابان میں تنہا تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، چھاتی سے دودھ نہیں اتر رہا تھا، اور بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے. پانی کی تلاش میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی کوہ صفا کی طرف کبھی کوہ مروہ کی طرف آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کبھی دوڑ رہی ہیں، کبھی آہستہ چل رہی ہیں. اللہ کو یہ ساری ادائیں پسند آ گئی. چنانچہ حجاج کے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی سعی بھی مقرر فرما دی. یہ بھی حج کے واجبات میں سے، عمرہ کے واجبات میں سے. کہیں ہلکا چلنا، کہیں تیز چلنا. ابراہیم علیہ السلام کی ان کی بیوی کی سنت، اسماعیل کی والدہ کی سنت، اللہ نے اسے بھی شاعر حج اور شاعر عمرہ میں شامل فرما لیا. اتنی یہ محبوب ادائیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ہر حاجی کا امتحان جاری ہے. کس قدر اللہ کے اوامر کی پابندی ہوتی ہے. کہیں دوڑایا جا رہا، کہیں چلایا جا رہا ہے، کہیں بیت اللہ کے طواف کی صورت میں چکر لگوائے جا رہے ہیں، اور طواف میں پہلے 3 چکر دوڑ کر اور باقی 4 چکر آہستہ چل کر، کندھا ننگا رکھ کر، کہیں کندھا ڈھانپ کر
اور کہیں سلایا جا رہا ہے، کہیں جگایا جا رہا ہے۔ مزدلفہ کی رات اللہ کے پیغمبر کی سنت، رات بھر سونا ہے، مغرب عشاء جمع کر کے پڑھ لو، اس کے بعد اگر کچھ کھانے کی حاجت ہے کھا لو، پی لو اور سو جاؤ۔ بہت سے لوگ جو بدعات کے خوگر ہیں یہاں بھی بدعتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ مزدلفہ کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں کینکریاں تلاش کرنے کے لیے، شیطان کو مارنی ہے تو کینکریاں ایسی ہوں جنہیں کسی قدم نے روندا نہ ہو، کوئی پاؤں ان پر پڑا نہ ہو، صاف ستھری کینکریاں ہوں کیونکہ شیطان کو مارنی۔ بعض لوگ دھوتے بھی ہیں، دھو لو اور صاف ہو جائیں کیونکہ شیطان خبیث کو مارنی۔ کوئی خوشبو بھی لگا لیا کرو اور اس کو معطر کر لو، آخر شیطان کو مارے۔ جہالت ہی جہالت۔ اللہ کے پیغمبر رات بھر سوئے رہے، صبح وقت سے پہلے اٹھے، پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، فجر کی نماز ادا کی اور سورج کے طلوع ہونے تک آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اور پھر آپ کا کوچ منا کی طرف ہوا جمرات کو کینکریاں مارنے کے لیے۔ اور پھر یہ 10 ذو الحج یوم حج اکبر ہے، اس دن بہت سے کام انجام دینے ہیں، بال منڈوانے ہیں، قربانی دینی ہے، اور پھر طواف زیارت کے لیے مکہ جانا ہے اور سعی کرنی ہے۔ یہ سارے اعمال حج جو حج کے واجبات اور ارکان میں سے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ یہ پورا کا پورا اللہ کا امتحان ہے۔ کہیں دوڑو، کہیں چلو، کہیں سو جاؤ، کہیں جاگو، خون بہاؤ، بال منڈواؤ، اللہ کی اطاعت کے امتحان ہے۔ اللہ نے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، وہ سرخرو ہو گئے۔ ہم بھی اطاعت کریں، اپنی طرف سے بدعات کا جو ہے وہ ایجاد نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں، قدم قدم پر بدعتیں، وہی شرک، وہی بدعت ان کے اندر رچ بس چکی ہے۔ شرک کی گٹھلیاں لے کر جاتے ہیں اور مزید بھر کر لوٹ آتے ہیں، جبکہ حج تو اطاعت کا نام ہے۔ الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، من حج البیت فلم یفسق رجا کے یوم ولدت امہ، جو بیت اللہ کا حج کرے، کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ حج مسنون ہو، توحید کی اساس پر ہو، عقیدے کی صحت کے ساتھ ہو، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ ہو، تو پھر حاجی یوں لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اور پیدا کیا تھا۔ بعض حدیث ثابت ہوتا ہے حج مبرور اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو بندوں پر زیادتیاں کر رکھی ہوتی ہیں، کسی پر مالی زیادتی اور کسی کو گالی گلوچ، کسی کی غیبت، اللہ حج کی برکت سے حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رجا کے یوم ولدت امہ، حج کر کے یوں لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا، کوئی گناہ ذمہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق دے، اور جو اعمال یہاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے انہیں پورے اخلاص سے ادا کرنے کی توفیق دیں۔ یہ کچھ دن باقی ہیں، نمازیں پڑھو، جماعتوں کی پابندی کرو، صدقہ دو کثرت سے، ہر نیکی اللہ کو بڑھ چڑھ کر محبوب ہے، اس کی راہ میں مال خرچ کرو، اچھے جانور خریدو، اچھی قربانی کرو، اور خوب تکبیرات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ان دن کو گزارو۔ تکبیرات جو ہیں وہ ایام تشریق تک ہیں۔ ایام تشریق یوم النحر 10 اور آگے 11، 12 اور 13، یہ تینوں دن ذبح کے بھی ہیں، قربانی کے بھی ہیں۔ یوم النحر کے ساتھ یوم النحر اور 3 ایام تشریق، 4 دن ہو گئے قربانی کے، تکبیرات کے، اور خوب ان میں اور خاص طور پہ ان دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات بلند کی جائیں اور مسجدیں گونج اٹھیں اللہ کے ذکر سے اور اس کے اعلان توحید سے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے دے، اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی وہ خشیت پیدا کر دے جس خشیت کی بنا پر تو راضی ہو جائے ہم سے، تو ہمیں پسند کر لے، ہمارے اعمال کو پسند کر لے۔ جو بھی ان دنوں میں نیکیاں انجام دینے کی توفیق مل جائے اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔